نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرم العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کا اکرام کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری باتیں قابل اصلاح ہیں، اسی طرح ایک بات یہ بھی قابل اصلاح ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پہ، غمی خوشی کے موقع پہ، مختلف تقاریب میں جہاں ہم جاتے ہیں، غمی خوشی کی تقاریب ہوں، شادی بیاہ کی تقاریب ہوں، دفتر کی میٹنگ ہو یا کوئی اور موقع ہو، ہر موقع پہ ہم اپنے دوسرے لوگوں کا، بڑوں کا انتظار کر لیتے ہیں، مروت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسجد میں ایک عالم کے لیے، ایک خطیب کے لیے، ایک امام کے لیے ہم 2 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ شادی بیاہ کے کھانے کے لیے، کھانے کے موقع پہ 2 گھنٹے کھانے کا انتظار کرنے والی قوم وہ مسجد میں 2 منٹ امام کا انتظار نہیں کرتی۔ ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے میرے دوستو کہ ایک امام کے لیے، ایک خطیب کے لیے، ایک عالم کے لیے وقت کی پابندی لازم نہیں ہے یا اس کے لیے جان بوجھ کر لیٹ آنا جائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے فنی خرابی کی وجہ سے جہاز لیٹ ہو سکتا ہے، بس لیٹ ہو سکتی ہے، ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، اسی طرح جس سواری پہ امام نے آنا ہے اس کی اپنی سواری ہے، کسی اور کی سواری ہے، اس سواری کے اندر بھی فنی خرابی آ سکتی ہے، اس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو سکتا ہے۔ جیسے صوبائی سطح پہ، ملکی سطح پہ، ضلعی سطح پہ، دفتر کی سطح پہ، برادری کی سطح پہ، خاندان کی سطح پہ، جماعت کی سطح پہ مختلف اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان میٹنگز میں آنے والے لوگ تاخیر کا شکار ہو جائیں تو کچھ منٹ ان کا انتظار کرنا روا رکھا جاتا ہے اور اس کو انسانی فطرت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اور بھائیوں، امام بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، ایک عالم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، ایک خطیب بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اس کو بھی کوئی عذر پیش آ سکتا ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے، وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ کوئی اس کو خرابی نہ پیش آ سکے یا وہ وقت پر پہنچ جائے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ جیسے شاگرد استاد کے لیٹ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر استاد کا انتظار کرتے ہیں، مریض ڈاکٹر کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے کلینک پر بیٹھ کر ڈاکٹر کا انتظار کرتے ہیں، کوئی جماعت کا بڑا لیٹ ہو جائے، لیڈر لیٹ ہو جائے، سربراہ لیٹ ہو جائے تو اس کے کارکن بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے ہیں، کوئی افسر لیٹ ہو جائے تو اس کے ماتحت ملازمین، دفتر کا عملہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اور بھائیوں، امام بھی سربراہ ہوتا ہے، امام بھی مسجد کا بڑا ہوتا ہے، وہ سارے نمازیوں کی طرف سے اللہ کے دربار میں ان کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، ترجمان بھی ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ لیٹ ہو جائے تو کم از کم فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 5 منٹ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ اگر 5 منٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 منٹ انتظار کرنا ضروری ہے۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے میرے دوستو، جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے ہم گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گھورنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض بدتمیز لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری مسجد کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ امام کے ادب کے خلاف ہے، یہ امام کے وقار کے خلاف ہے۔ اگر امام اور عالم اور خطیب مسجد میں آیا ہوا ہے، کسی کی بات سن رہا ہے، یا ویسے نہیں آیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک وہ خود مصلی پہ نہ آ جائے اس وقت تک مکبر کے لیے، تکبیر پڑھنے والے کے لیے، مقتدیوں کے لیے کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو شرمندہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ کھڑے ہو کر آپ یہ پیغام دیتے ہیں، آپ یہ میسیج دیتے ہیں کہ آئیں، وقت پورا ہو چکا، آپ کیوں نہیں آتے؟ کیا یہی رویہ ہمارا کسی افسر کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا یہی رویہ ہمارا کسی ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بڑے افسر کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے پھر ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور ایک عالم کی، ایک امام کی، جو ہمارا سربراہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ ہے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ لہذا اس بد تہذیبی سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اس غلطی کا ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک مسجد میں خود گیا، میں نے وہاں دیکھا، پرانی بات ہے، امام صاحب بیان فرما رہے تھے، بیچارے عالم تھے، 2 منٹ اوپر ہو گئے، صحن کے آخر میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے وہیں سے گھڑی یوں کر کے اس نے اشارہ کر کے کہا، امام صاحب یہ ٹائم ہو گیا۔ کتنی بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ نماز کے بعد جا کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دکان پہ بیٹھ کے غیبت کرنی ہوتی ہے، چغلیاں کرنی ہوتی ہیں، اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر کسی کی مجبوری بھی ہے، ضروری کام جانا ہے، تو 2 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امام کے لیے جیسے پابندی لازم ہے کہ وقت کی پابندی کرے،
اسی طرح مقتدیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو اس کا وہ انتظار کریں۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے اور ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی، ان آداب کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔